اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی الدنیا، سورہ بقرہ، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا مت مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ جائے۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یہ تذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوف پاک صاف رہیں۔ یہاں پر دو تین چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی۔ ایک تو یہ کہ یتیم کے حوالے سے اللہ نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے اور وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ بوجھ کر سکے، اور اگر تم کوئی وعدہ کرو یعنی اس کی کفالت کا ذمہ داری لو تو اس کو پوری طرح نبھاؤ، کہ تجھ سے اللہ تیرے وعدے کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ دہر میں اللہ نے پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب اب بہت سے مرد عورتیں اس طرح تھیں کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر لڑتے شہید ہو جاتے، تو ان عورتوں سے پھر دوسرے جو اصحاب رسول تھے وہ نکاح کر لیتے۔ اس طرح تو نہیں چھوڑتے جس طرح آج کل ہمارا یہ ہندوانہ رسم ہے کہ بیوہ عورت بیچاری بس رلتی رہتی ہے، پھر ٹھیک ہے تو وہ جو بھی ہوتا تو وہ اس نکاح کر لیتے اس سے، جو بھی عورت فارغ ہوتی، بلکہ اس کے گھر باقاعدہ اس کو دعوت بھیجتے اور اس کو نکاح میں لے لیتے اپنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کی بیوی رہی حضرت جو محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کی محمد بن ابی بکر کی والدہ جو تھیں حضرت ابوبکر کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے،
اور پھر ان کی کفالت ساری حضرت محمد بن ابو بکر جو ہے ان کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے باپ بن کے پالا ہے، مطلب بڑی اچھی کفالت ان کی اور وہ ان کو بالکل باپ باپ کہتا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ غزوے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑے ہیں. حالانکہ رشتہ تو حضرت اما عائشہ کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی تھے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس طریقے سے وہ نہیں چھوڑتے تھے ان کو. کوئی بھی اس طرح بیوہ ہوتی تھی تو ان کو دوسرا جو تھا مہاجر یا انصار، وہ اصحاب رسول، وہ اپنے نکاح میں لے لیتے تھے. تو یہاں پہ اچھا ان کے ساتھ جو اولاد ہوتی تھی پچھلے شوہر کی، تو وہ یتیم جو تھی وہ کفالت میں آ جاتے تھے نئے شوہر کے، مطلب ان کا وہ باپ ہوتا تھا. تو اس صورت میں اللہ کے احکامات اتنے سخت تھے یتیم کے حوالے سے کہ وہ ڈرتے تھے کہ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی یتیم کا ورثے میں کوئی چیز بچ جاتی تھی تو وہ اس کو پکاتے اور یتیم کا کھانا الگ کرتے، اور جو رہ جاتا وہ الگ رکھتے. وہ یا تو یتیم کھا لیتا یا خراب ہو جاتا، لیکن اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے، ڈر کے مارے کہ یار یہ یتیم کی چیز ہے، ہم یہ اپنے لیے عذاب. تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتا ہے ایک جگہ پہ کہ جس نے یتیم کا مال کھایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مال کھا رہا ہوں، وہ اصل میں آگ کھا رہا ہے. وہ آگ کھا رہا ہے اور اس کو میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوں گا. ایک میں نے اس سے باپ لیا، اس کو محروم کیا، اور اس کی محرومی کسی دوسرے کی جنت کا باعث ہے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی فضیلت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے، ان کو نہ گرمی لگے گی. قیامت میں دو عذاب ہیں، شدید گرمی کا بھی اور شدید سردی کا بھی. قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ نہ ان کو گرمی لگے گی نہ ان کو سردی لگے گی. وہ دن جس دن چہرے مسخ ہوئے ہوں گے، گناہوں سے کالے سیاہ ہوئے ہوں گے، اور غم اور ایک عجیب قسم کی خوف کی کیفیت میں چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے پہ شادمانی ہوگی، اور یہ اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور تمام جو ہر قسم کے پھل فروٹ ہیں وہ ان کے قریب خود آئے ہوں گے، اور ان کو میں عذر سارے حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، اور ان کے آگے جو ہے جام صرف کیے جائیں گے. کس وجہ سے؟ ان گناہگاروں کو جو اسیر ہیں جیل میں کون ہوتا ہے؟ قیدی کون؟ یا زنا کیا ہوگا یا شراب بیچی ہوگی یا قتل کیا ہوگا. لیکن چونکہ اللہ اس سے آزادی چھین لیتا ہے، وہ مجبور ہے، وہ جیل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اسیروں کو کھلانے پہ اتنا خوش ہوتا ہے. پھر مسکینوں میں جو ضرورت مند ہے، جو جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کو اللہ نے رزق کی تنگی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کھلانا اللہ کو بڑا شدید پسند ہے. اور پھر تیسری جگہ پہ یتیم آ جاتے ہیں. یتیموں کی کفالت. پھر اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے لیے یہ کام زیادہ بہتر ہے کہ میں یتیموں کو مال کو الگ رکھوں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، تو میں ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے اپنے کھانے میں شامل کر کے کھلاؤں گی، ٹھیک ہے، اور ان کا میں حساب کتاب برابر رکھوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ یتیموں کو الگ تھلگ کر کے بالکل شودروں کی طرح رکھو، ٹھیک ہے. اچھا یہ کہ ان کو ساتھ رکھو، آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بزنس ڈیل کرو، ان کے معاملات اپنے ساتھ سلجھاؤ، لیکن یہ کہ جو وعدہ ان سے کرو وہ ہر صورت میں پورا کرو. پھر یہاں پہ دوسرا ہے کہ حیض کے حوالے سے پوچھ رہے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ احکام دیے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی کھیتیاں ہیں، آپ جدھر سے چاہو مطلب ان کے ساتھ ہم بستری کرو. اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ یو کین یوز ایدر سائڈ آف یور وائف، یا مطلب کسی بھی طرف سے استعمال. تو وہ پھر اس کے اوپر جو احادیث ہیں وہ اس طرح ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب مہاجر جب آگے تھے مکہ سے، تو ان کی عادت تھی کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ دونوں طرف سے سیکس کرتے تھے. تو جب یہ ادھر مدینہ میں آئے تو مدینہ میں انصار جو تھے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ مطلب جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے کرتے تھے. تو پھر اس پہ احکامات یہ آئے، لیکن ان احکامات کا ہرگز یہ مطلب، کیونکہ آگے اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں توبہ کرنے والوں کو اور پاکیوں کی یہ گندگی ہے، غلاظت ہے،
ٹھیک ہے، تو غلاظت والے راستے کو استعمال کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب یا جائز نہیں ہے. پھر اس کے اوپر میں نے آج صبح حدیث پڑھی ہے، پھر اس کے اوپر عبداللہ بن عمر بھی خاموش رہے ہیں، باقی بھی اس طرح. لیکن یہ کہ کچھ حدیث اس طرح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی فعل ہے کہ جیسے آپ مرض سے فعل کرتے ہو. کچھ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ حدیث یہ ہے کہ آپ کو اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اگر آپ اپنی بیوی کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جو جائز طریقہ ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہے. پھر رہے گی بات حیض کی، کہ حیض ایک خاتون آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس. جتنی بھی احادیث ہے نا اس کی میریٹل لائف کی، وہ تقریباً شادی شدہ ازدواجی زندگی کی، وہ تمام حضرت اما عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں. اگر ان کی شان مبارک کو ہم اگنور کرتے ہیں تو یہ کہ ہمارے پاس شادی شدہ زندگی کی کوئی ہمارے پاس ریکارڈ دستیاب نہیں. وہ سارا کوئی اما عائشہ سے ہی ہمیں اس کی ثبوت ملتے ہیں. تو وہ ایک عورت آئی، انہوں نے کہا کہ اما یہ بتائیں کہ اگر میں حیض میں ہوں، یعنی یہ جو ماہواری والے دن ہوتے ہیں اس میں ہوں، تو اس حالت میں کیا میں اگر ہمارے گھر میں بستر ایک ہی ہو تو میں کیا اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بات بتاتی ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سردی کے دن تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، میں سامنے لیٹی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، ان کو ٹھنڈ لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ ساتھ ہو جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ سونا ہے، ٹھنڈ لگی ہے مجھے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مطلب مجھے مطلب خود وہ خاص دن میں ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ران سے کپڑا اٹھایا اور وہاں پہ اپنا چہرہ مبارک بھی رکھا اور اپنا سیرہ مبارک بھی رکھا. جب وہ گرم ہوئے تو پھر میرے ساتھ سو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی مباشرت وغیرہ جتنا بھی ہے وہ جائز ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ سیکس کریں، کیونکہ وہ گندگی کے دن ہے، اس سے کسی بھی قسم کی بیماری ہو سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. جب اللہ نے منع کیا تو منع ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں پھر اپنی عقل و شعور کا استعمال نہیں ہے. جہاں پہ شریعت کی بات آ جائے وہاں پہ عقل کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں ہماری اپنی عقل کام نہیں کرتی وہاں پہ ہم کس کے؟ اللہ کی عقل سے، اللہ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہی کچھ ہے. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو بتایا کہ بھائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. آج کل میں توبہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، بڑی باریکی ہے اس میں کہ توبہ کیا چیز ہے. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس ایک توبہ ہے. توبہ کے شرائط بیان ہوئے ہیں، پھر توبہ کی بنیاد. لیکن توبہ 3 قسم کی ہے، 3 شرائط ہیں بنیادی اس کے. ایک تو یہ کہ ایک بندہ توبہ تب کرتا ہے کہ جب وہ گناہ کر لے اور گناہ میں اس کو یہ پچھتاوا ہو کہ یار میں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر، میں نے اللہ کے احکام کو پس پشت رکھا، میں نے اللہ کے احکام کے پاؤں کے نیچے رون دیا. تو یہ جو اس کو اللہ کے احکام کی مخالفت میں جو اس کو ایک ندامت، پشیمانی اور ایک رسوائی کا سامنا ہے، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ کہ آپ نے گناہ کیا. گناہ سے پہلے تو آپ کو بڑا دل کر رہا تھا کہ آپ گناہ کریں، لیکن اب جب آپ نے گناہ کیا آپ کو ایک بے سکونی شروع ہو گئی، آپ کو ایک پریشانی شروع ہو گئی. آپ گناہ کو ترک کرنے کی ایک ذلت آمیز حالت سے دوچار ہیں. یا اللہ میں یہ نہ کرتا، ہوتا ہے نا اس طرح، یا اللہ میں یہ نہ کرتا تو کیا ہو جاتا، اللہ میں نے یہ کیوں کیا، اللہ میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے، میں بڑا بے سکون ہو گیا ہوں، اے اللہ تو آج مجھے سکون دے دے، مطلب مجھے اس ذلت سے نکال دے. جس سوچ انسان پھنس جاتا ہے بعض اوقات نا، جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو اگر انسان میں ایمان ہو، ہدایت پہ اللہ لے کے آئے اس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گناہ، پھر انسان جیسے گناہ کرتا ہے ایک دم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کو ترک کروں گا، اللہ میں جس مصیبت میں میں مبتلا ہو گیا ہوں، جس بے چینی میں، اللہ تو مجھے اطمینان دے دے. تو دوسری کیفیت شرط یہ ہے کہ آپ توبہ تب کریں گے کہ جب آپ ترک گناہ کی ذلت والی حالت میں ہوں، کہ آپ گناہ کر لیا، اب آپ اس ذلت آمیز رویے کا سامنا ہے، آپ کو اس کیفیت کا سامنا ہے، وہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یار آج اگر مجھے سکون مل گیا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ ہمیشہ. یہ دوسری شرط ہے گناہ توبے کی. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اے اللہ آج کے بعد نہیں کروں. پھر ہوا کوئی مسئلہ نہیں. کسی بھی گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ جو ہم کہتے ہیں شراب پی کے کافر ہو گیا تو فلانا ہو گیا، مستقل شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نظر نہیں ہوتی. کوئی بھی گناہ کافر نہیں کرتا انسان کو. یہ ایمان کوئی گپ نہیں ہے.
دوسری بات یہ کہ کسی بھی گناہ سے آپ کے ایمان میں خلل نہیں پڑتا. ہاں کوئی ایسا گناہ نہ کر دو کہ آپ کا ایمان غارت ہو جائے. مسلسل شراب پینا، مسلسل زنا کرنا، مسلسل بدکاریاں کرنا، مسلسل چوری ڈاکے کرنا، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنا، اور اللہ کی نافرمانی کو کچھ بھی نہیں سمجھنا. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن یار کیا ہے نماز میں، کیا ہے نعوذ باللہ. دل صاف ہونا چاہیے، تو یہ کفر ہے. روزہ نہیں رکھا گناہ گار ہے. روزہ کو روزہ نہ سمجھنا، اللہ کے فرائض فرض ہی نہیں سمجھنا، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ تین کیفیات ہیں کہ یہ تین شرائط انسان کی پوری ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ توبے پہ قائم ہوگا. پھر توبے میں اللہ نے اچھا توبہ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا توبہ کی بنیاد ندامت اور پشیمانی. توبہ جب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ نادم نہیں ہیں، جب تک آپ شرمندگی، ندامت اور شرمندگی یہ دو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور یہ تمام توبے کی چیزوں کے احاطہ کرتا ہے. پھر ایک توبہ ہے، ایک انابت ہے، اور ایک عوابت ہے. یہ پھر اس کے وہ ہیں کہ آپ نے توبہ کیا، اس لیے توبہ کیا کہ یار میں مطلب احکام الہی کا پابند ہو جاؤں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس لیے توبہ کیا مطلب میں خود کو اس سٹیج پہ رکھتا ہوں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی بن گئے نا، متقی بن گئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن. کہ جب آپ کو یہ غرض ہو، دیکھیں کتنی باریکی ہے اس میں، کہ جب آپ کو یہ غرض ہو کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کا حصول کرنا ہے، آپ کو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ نعمتیں حاصل میں بدفعلی، بد کرداری اور بدعمالیوں اور اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کر کے نہیں حاصل کر سکتا. اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اچھی بیوی ہو گئی، اچھا گھر ہو گیا، اچھا کاروبار ہو گیا، اچھے باکردار اولاد ہو گئی، اچھی نمازیں ہو گئیں، اچھی عبادات ہو گئیں، اچھی صحت ہو گئی، اچھی زندگی ہوئی، اچھی موت ہوئی، اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا قرب ہوا. یہ نعمتیں ہیں نا. اب اگر آپ نے اپنے آگے یہ ٹارگٹ رکھے کہ یار میں نے تو یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار اگر تم نے یہ اچیو کرنی ہے پھر بدکرداریاں تو چھوڑو، بدعمالیاں تو چھوڑو، وہ چھوڑو گے تو تجھے ہی ملے گا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ بڑے بولے میں زنا بھی کروں، میں اللہ کا قرب بھی حاصل کروں، میں چوری بھی کروں، میں اللہ کی ہمسائیگی بھی مجھے نصیب ہو جائے. ایسے تو نہیں ہوگا. اگر آپ نے ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بدکرداری، بدعمالی چھوڑنی پڑے گی. تو جب یہ والا سٹیج ہے یہ اناوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں ان تمام نعمتیں جو تم نے دنیا میں دی ہیں میں ان کو پانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ برائی چھوڑتا ہوں، اور میری ندامت ہے، میری شرمندگی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. سیدھی سی تیسری سب سے بڑی توبہ جسے عوابت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تیرے ہوتے ہوئے میں تیرے احکامات کی خلاف ورزی کروں، وہ بھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے، خواہش نفس کی کمپلائنس کے لیے. اللہ لانا تو مجھ پہ، اللہ میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، میں تیری خوشنودی کو سب سے مقدم رکھوں گا، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے اللہ میں کسی بھی صورت تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، میں کسی بھی صورت تجھے ناراض نہیں کر سکتا. اللہ یہ میرے لیے ایسا ہے جیسے مجھے کوئی زندہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے. تو اللہ کہتے ہیں یہ والا سٹیج جس پہ آ جائے نا وہ ولی ہے، اور یہ عموماً انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے ہیں، اصحاب رسول کے لیے تھے. تو کوشش اپنا یہ کرے کہ عوابت کے سٹیج کے اوپر توبہ کرے، تاکہ اگر عوابت کو ٹارگٹ رکھے گا تو کبھی انابت یا توبے پہ تو آ جائے گا نا، تائب پہ تو آ جائے گا. لیکن آپ کا ٹارگٹ ہی توبہ ہو، صرف تائب ہو، تو پھر کہاں اوپر جائیں گے آپ؟ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو، جو چیز آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے وہاں پہ اللہ کے معیار کو رکھ کر اپنی ٹارگٹ اچیو کریں. اللہ میری تو حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے سامنے میرے مقابلے میں تو کھڑا ہے. اللہ جب میں تجھ سے مانگوں گا تو میں اپنی شان کے مطابق نہیں، تیری شان کے مطابق مانگوں گا. پھر تیری مرضی تو نے جتنا دے دیا، جتنی میری حیثیت مقام ہوا. اللہ تو مقام مرتبہ بلند کرنے والا بھی تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ وما علینا الا البلاغ. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بہترین توبہ کرنے والا، بہترین طہارت کرنے والا بنا دے.
اے اللہ ہمیں ایسا کر دے میرے مولا جس طرح تو چاہتا ہے میرے مولا. ہماری عزت کے لیے یہی بہت ہے اللہ کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ جس طرح تیری خواہش ہے. اللہ ہمیں اپنی بندگی عطا فرما، اپنی عبادت کے طریقے عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی ذات پر کامل توکل عطا فرما، اپنی محتاجی عطا فرما، اپنا غلبہ اپنا تسلط عطا فرما. ہمیں مخلوق کے دنیا کے وسائل اور اسباب کے ہر قسم کے غلبے سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنی نعمت عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیری رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.